سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے زمین کے دو بوجھو. ثقلان دو وزندار چیزیں، قابل قدر چیزیں، بھاری چیزیں، مراد ہیں جن و انس. ثقل کہتے ہیں نا گراں بار چیز کو، بوجھل اور وزنی چیز کو. اہم چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بوجھ بننے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی وزن کا لفظ جو ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مثلاً آپ کہیں کہ فلاں شخص کی بات میں بہت وزن ہے، یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. لیکن اگر آپ کہیں فلاں شخص تو زمین کا بوجھ ہے، یہ ایک نیگیٹو صفت ہے کہ کسی شخص کا اپنے کام کو درست طور پر نہ کرنا اور زمین کا بوجھ بن جانا. تو مراد اس سے دونوں یعنی جن و انس کی اہمیت بھی ہے، اس کا ذکر بھی ملتا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا بوجھ ہونا بھی مراد ہے. اب دیکھیں نا کوئی انسان کسی پر کب بوجھ بنتا ہے؟ جب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے. انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ زمین پہ کب بوجھ بنتا ہے؟ جب وہ اپنے مقصد زندگی کو پورا نہیں کرتا. پھر وہ زمین پر فساد اور بگاڑ کرتا ہے اور زمین کے نظام عدل کو ڈسٹرب کرتا ہے. جیسا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قدرت کا نظام ہے یا بیلنس قائم کیا ہوا ہے اس میں کس قدر خلل ہو چکا ہے. آئے روز طرح طرح کے سلوگنز بنتے ہیں، اب ٹرٹلز کو بچاؤ، اب فلاں کو بچاؤ، اب یہ سپیشیز ختم ہونے والی، آئندہ 50 سال میں یہ جانور نظر نہیں آئے گا. یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ انسان ہی کے فساد کا نتیجہ کہ جس نے اس سائیکل میں رخنیں ڈال دی اور اس نظام عدل کو خراب کیا ہے. اور اس طرح انسان زمین پر ایک بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو ختم کر دے گا اور ان کا حساب لے گا. یہاں فرمائے ہم عنقریب فارغ ہوتے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مصروف ہیں کہ وہ ابھی ہماری طرف توجہ نہیں کر سکتے تو اس لیے ہمارا حساب ڈیلے ہو رہا ہے تو ہم یہاں زندہ ہیں. نہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ ابھی تمہاری باری نہیں آئی، ٹھہر جاؤ. اللہ تعالیٰ ابھی تخلیق کر رہے ہیں، نئی شان اور آن میں ہے، نئی نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہارے حساب کتاب کا وقت ہو جائے گا اور پھر وہ عمل بھی اپنے وقت پہ شروع ہو جائے گا. تو یہ محاورے میں بولا گیا ہے. دراصل اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ حساب کے جلد آنے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ حساب ہونا نہیں، وہ دن آنا نہیں، وہ بہت جلد آ رہا ہے اور عنقریب ہم پوری توجہ کے ساتھ تمہارا حساب کتاب لیں گے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کام فارغ ہو کے کریں گے، فارغ وقت میں کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پھر اسی میں ہی پوری توجہ ہوگی. جب حساب ہوگا تو بھرپور طریقے سے ہوگا، پورا پورا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم پار ہو جاؤ آسمان و زمین کے کناروں سے. تنفذوا کا لفظ جو ہے یہ نفذ سے ہے. نفوذ کا معنی ہوتا ہے چیرنا، نکل جانا، آر پار ہو جانا. یعنی جیسے لوہے کی سلاخ کے ایک سرے کو آگ پہ گرم کیا جائے تو تھوڑی دیر بعد وہ گرمی یا گرمائش دوسرے سرے تک بھی آ جاتی ہے، یعنی اس میں نافذ ہو جاتی ہے، اس میں پار ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی قانون کا نافذ ہونا، کسی چیز کا نفوذ ہونا یعنی اس کا اثر ہونا. تو نفذہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آر پار ہونا. تو اے جن و انس، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے کہیں دوسرے پار نکل جاؤ گے، بھاگ نکلو گے، تو یہ ممکن نہیں. فانفذوا، بھاگ دیکھو، پار ہونے کی کوشش کرو. لا تنفذون، نہیں تم پار ہو سکتے الا بسلطان، مگر ایک زور کے ساتھ. یعنی تم بھاگ کر تو کہیں نہیں جا سکتے. اللہ سے بھاگنے کی طاقت کسی میں نہیں. بھاگ کے کوئی جائے گا بھی کہاں؟ جہاں بھی جاؤ گے وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور اس کے فرشتے بھی ہر طرف سے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، کہیں نہیں نکلنے دیتے. اور اگر یہاں مراد آسمان کے کنارے یا وہ سفیئرز لیے جائیں تو مراد یہ ہے کہ ان سے نکلنے کے لیے بھی تمہیں بہت قوت چاہیے. تو یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تم کر ہی نہیں سکتے، اس کی بجائے یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے تمہیں زیادہ بڑی قوت چاہیے. اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انسان جب
چاند کی طرف گیا تو زمین کا جو اسفیئر ہے یعنی اس کا جو غلاف ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے شدید قسم کی طاقت درکار تھی. یعنی زمین سے نکل کر آسمانوں کی طرف جانے کے لیے تمہیں بڑا زور چاہیے. اور وہ بھی آپ دیکھیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ ایک سیارے تک پہنچا نا، ایک سے دوسرے تک، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا قانون ہے، وہاں اسی کی قدرت ہے، وہاں اسی کا قانون نافذ ہے. اس لیے تم بھاگ کر جاؤ گے بھی تو کہاں؟ یعنی کوئی زمین سے اٹھ کے کسی اور پلانٹ پہ بھی جا بیٹھے تو بھی اللہ کی قدرت میں ہے، تکبر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا سے جنت تک پہنچنے کے لیے بہت مشقت کی ضرورت ہے، بہت محنت کا کام کرنے کی ضرورت ہے، آسان راستہ نہیں ہے. زمین کی کشش جو ہے وہ کھینچتی ہے، چیزوں کو اوپر نہیں جانے دیتی. اس کشش سے باہر آنے کے لیے بڑا زور چاہیے. یعنی انڈائریکٹلی تو بہت سے میننگ اس میں سے نکلتے ہیں، لیکن اصل مقصد اس کا وہی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے بھاگنے کی نہ سوچے، بھاگ نہیں سکتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ، یعنی بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پہ آگ کا شعلہ چھوڑ دیا جائے گا. یرسل، چھوڑ دیا جائے گا. شواظ من نار، سارے کا معنی کیا ہوگا؟ آگ کی لپٹ یا شعلہ. ونحاس، اور دھواں. فلا تنتصران، جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے، مدد نہ دیے جاؤ گے. شواظ کہتے ہیں شعلے کو جس میں دھواں نہ ہو، یعنی خالص آگ کا شعلہ جس میں دھوئیں کی آمیزش نہ ہو. جب آمیزش ہو جائے تو اس کو نحاس کہتے ہیں. یعنی خالص آگ بھی تم پہ بھیجی جائے گی اور دھوئیں والی آگ بھی. اچھا، اسی طرح نحاس تانبے کو بھی کہتے ہیں، پگھلا ہوا تانبا. تو مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تانبا ہے جو دوزخیوں کے سروں پہ انڈیلا جائے گا. قیامت کے دن جو شخص بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کو پکڑ لیں گے. اگر اس نے ذرا بھی کوئی ہوشیاری دکھائی تو آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ کر یا پگھلا ہوا تانبا ان پہ پھینک کر ان کو روک لیا جائے گا. فلا تنتصران، اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تم میں کوئی قدرت نہ ہوگی. انتصار کا معنی ہوتا ہے کسی ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینا، اپنا دفاع کرنا. یعنی جب تم اللہ کے حساب کتاب سے بھاگنے کی کوشش کرو گے تو کامیاب نہ ہو سکو گے. تمہیں مجبوراً وہیں کھڑا ہونا پڑے گا جہاں تم حکم دیے جاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ سرخ تیل کی تلچھٹ جیسا یا سرخ چمڑے جیسا ہو جائے گا. انشقاق کا لفظ جو ہے یہ شق سے ہے، شین قاف قاف، کسی سخت چیز کا پھٹ کر دو حصے ہو جانا. جیسے اقتربت الساعة وانشق القمر، تو شق کہتے ہیں سخت چیز کا پھٹ کے دو حصوں میں بٹ جانا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا. فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو وہ پنک رنگ کا ہو جائے گا، گلاب کے پھول کی طرح. وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، گلابی رنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پنک کلر کے لیے. یعنی آسمان کے پھٹنے پر جو منظر نظر آئے گا آسمان کا، اس کا رنگ لال ہوگا. کدہان، جیسے دہان ہوتا ہے. دہان کیا ہے؟ سرخ چمڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تیل کی تلچھٹ یا سرخی مائل چیز کے لیے. آپ دیکھیے کہ سورۃ التکویر میں آتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. آسمان پھٹ گیا، ایک پردہ یہ جو اس وقت ہمیں نیلا آسمان نظر آتا ہے یہ ہٹا دیا جائے گا. اب آسمان کا ایک دوسرا رنگ نظر آئے گا، اور وہ رنگ کیسا ہوگا؟ سرخ یا پنک کلر کا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ آسمان کی نلاہٹ سرخی میں بدل جائے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، گرمیوں میں جب کبھی آندھیاں آتی ہیں، کچھ علاقوں میں جب سخت گرمی کے موسم میں آندھی آتی ہے تو اس کے بعد آسمان پر سورج کی روشنی کے ساتھ جب وہ مٹی سی مل جاتی ہے تو بہت عجیب سا رنگ ہو جاتا ہے، سرخی مائل سا. جیسے شفق کا رنگ عموماً سورج کے غروب ہوتے وقت ہوتا ہے، یہاں تو عموماً شفق بھی یلوش ہوتی ہے، پنکش کم ہوتی. تو وہ اگر ذرا سی بھی زیادہ ہو جائے تو ایسے دہشت سی آنے لگتی ہے، ہال اٹھنے لگتا ہے کہ یہ آسمان کے رنگ کو کیا ہو گیا. تو اس وقت جو موجودہ رنگ ہے آسمان کا یہ بہت پیسفل کلر ہے، بہت پرسکون رنگ ہے.
لیکن قیامت کے دن یہ سب تبدیل کر دیا جائے گا. جیسے زمین کے بارے میں آتا ہے نا، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. اسی طرح آسمان کا پردہ ہٹا کر بھی ایک اور رنگ دکھایا جائے گا، اور وہ وردتن کدہان ہوگا، جس کا رنگ ہی انسانوں کو دہلانے کے لیے کافی ہوگا. آسمان کے جو لال کلر کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بہت ڈسٹربنگ کلر ہے اور بہت ایک شدت اور ایک غضب کی علامت کے طور پر بھی ہے. یعنی وہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا. جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ، کہ قیامت بڑی سخت چیز ہے اور بڑی کڑوی ہے. اچھا، اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھی. اگر انسان کی کھال کھینچ دی جائے تو کون سا رنگ نکلتا ہے نیچے سے؟ سرخ سا. اسی طرح آسمان کی کھال جب اتار دی جائے گی تو سرخ سرخ آسمان نظر آئے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس وقت اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس کا انکار کرو گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، کوئی وضاحت طلب نہ کی جائے گی. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حساب ہی نہیں لیا جائے گا اور پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے کیا کام کیوں کیا. مطلب یہ کہ جب وہ قبروں سے باہر نکلیں گے تو فوراً نہیں پوچھیں گے، موقع پہ حساب پہ لا کے پوچھا جائے گا. اور اسی طرح گناہوں کے بارے میں نہ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجوہات نہ پوچھی جائیں گی. دنیا میں تو ہم طرح طرح کی تعویلیں تلاش کرتے رہتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہیں گے ہمارا ماحول ایسے تھا، وہ فلاں مجبوری ہو گئی، فلاں مشکل ہو گئی، وہاں اس طرح کی کوئی تعویلیں دلیلیں کسی سے نہیں پوچھی جائیں گی. غلط کام کرنے کے سبب نہیں معلوم کیے جائیں گے، جو جس سزا کا مستحق ہوگا وہ اس کو دے دی جائے گی. اور ویسے بھی خود اگر انسان بولنا چاہے گا تو منہ بند کر دیا جائے گا، اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے. یعنی انسان سے نہیں پوچھا جائے گا، مراد اس کے زبان سے نہیں باتیں معلوم کی جائیں گی. ویسے ہی بہت سی گواہیاں موجود ہوں گی، لیکن حساب کتاب تو ہوگا. اور پھر یہ کہ انسان ویسے بھی اپنے گناہوں سے منہ موڑنا چاہیں گے اور اپنے الزامات دوسروں کو دینا چاہیں گے اور اپنے لیڈرز کو اور بڑوں کو بلیم کریں گے اور جھگڑیں گے، جن جھگڑوں کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے. فرمایا نہ تو وہ لا تختصموا لدی، میرے حضور جھگڑے نہ کرو، یا ما یبدل القول لدی، میرے حضور بات بدلی نہیں جاتی. یہ سب تعویلات کے انبار جو ہم نے دنیا میں تراش رکھے ہیں اپنے غلط کاموں کے لیے، قیامت کے دن کچھ بھی کام نہ آئیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، اپنے نشانات سے. سیما کا معنی ہوتا ہے نشانی اور علامت. اہل ایمان کی علامتیں کیا ہوں گی؟ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور گناہگاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، دہشت زدہ ہوں گے، آنکھیں خوف زدہ ہوں گی، چہرے اترے ہوئے ہوں گے، آوازیں دبی ہوئی ہوں گی، پسینے چھوٹے ہوئے ہوں گے. تو ہر شخص اپنے عمل کے مطابق اپنا چہرہ لیے ہوئے آئے گا. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے. اس لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم کس کس گناہ کو کر کے آئے ہو، گناہ تو ان کے چہروں پہ لکھے ہوئے ہوں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بالوں اور قدموں سے. یہ بڑا ہیبت ناک سین ہے. مجرموں کو پیشانی کے بال اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا. ایسا شخص بھاگ کیسے سکتا ہے؟ ماتھے کے بال پکڑ لیے جائیں اور کسی کے پاؤں پکڑ لیے جائیں، وہ جتنا بھی تڑپے وہ کدھر بھاگ سکتا ہے؟ اور یہ جہنم میں پھینکے جانے کی تصویر ہے کہ بھاگیں گے کہاں؟ ایک طرف سے بال اور ایک طرف سے پاؤں پکڑ کے اٹھا اٹھا کے پٹخائے جائیں گے. تندور جلاتے ہوئے دیکھا ہے کبھی کسی کو؟ جب اس میں لکڑیاں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ سین دیکھا ہے؟ تندور جب تپایا جاتا ہے روٹی پکانے کے لیے گاؤں دیہات وغیرہ میں، تو عموماً پہلے جب تھوڑی آگ جلائی جاتی، یہ نہیں ہوتا کہ سارا ایندھن کٹھا ڈال دیا جائے. پہلے تھوڑی سی آگ جلاتے ہیں، پھر لکڑی پھینکتے ہیں، پھر پھینکتے ہیں، پھر پھینکتے ہیں، پھر پھینکتے ہیں. تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن جہنم تنور کی طرح ہوگا کہ جس میں انسانوں کو پٹھا پٹھا کے پھینکا جائے گا. یعنی کتنی ذلت ہے اس پھینکنے میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس وقت کیسے کہو گے کہ یا اللہ میں نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تھا، یہ تو ایسے ہی مجھے پکڑ کے پھینک رہے ہیں.